تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے لے کر 206 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بلا شبہ وہ برا بچھونا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والے منافقوں اور مفسدوں کا تذکرہ۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر قسم کھاتا تھا، اور اندر سے منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اخنس بن شریک کی حرکت کیا تھی؟ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، اور آپ کو اس کی باتیں پسند بھی آئیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتیوں پر گزرا جہاں گدھے بھی چڑھ رہے تھے۔ اس نے کھیتوں کو آگ لگا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر چلا گیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا کہ جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ اور مال کی طلب ہوتی ہے ان کے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہوتا۔ وہ غرور نفس کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں اگر ہم نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کفر اور شرک پر اور گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا نفس انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے طور طریق اور طرز عمل میں اللہ سے ڈرو تو اس کی حمیت اسے پکڑ لیتی ہے اور گناہ پر آمادہ رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔